أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو يحيي ويميت.
ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العلي العظيم. ترجمہ حامیم. قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو تنبیہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آسمانوں اور زمینوں کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ابھی قاری نعمان سیفی صاحب نے خوبصورت انداز میں سورۃ الدخان کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، جس میں لیلۃ المبارکہ کا ذکر ہوا اور ایک خاص حکم جس کا کہ ذکر کیا گیا. ترجمے میں بھی قاری صاحب نے اس کا ذکر کیا، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والا فیصلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. یہ فیصلہ رزق سے متعلق، زندگی سے متعلق، موت سے متعلق، شادی سے متعلق، اولاد سے متعلق، ہر اس چیز سے متعلق ہے جو انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. اور نسبت کی جاتی ہے کہ یہ رات آج کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، جس کو مختلف نام جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. شب برات جو ہے اس کی 5 خاصیتیں اور 5 خصوصیات جو ہیں وہ خاص طور پہ بیان ہوئی ہیں. نہ جانے کتنی ایسی بے شمار اور ہیں جن کا اس وقت میں احاطہ نہیں کر سکوں گی، لیکن جن 5 کا تذکرہ کیا جانا ضروری ہے اس میں پہلا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس رات میں حکمت والے فیصلے جو ہیں وہ صادر کیے جاتے ہیں، اور اللہ پاک ہر انسان کی زندگی، موت، اولاد، شادی اور وہ تمام اہم امور جو کسی انسان کی زندگی سے جڑے ہوتے ہیں اس سے متعلق فیصلے صادر فرماتے ہیں. عبادت کی خاص فضیلت ہے. اس رات میں کثرت رحمت الہی ہوتی ہے. اور پھر ایک اور بہت بڑی فضیلت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار جو ہے وہ اس رات میں حاصل ہوا. اس لیے ایک جگہ پہ بہت خوبصورت تعبیر بھی میں نے پڑھی ہے. امام صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ چونکہ اس رات میں نازل ہوئی، اس مہینے میں نازل ہوئی ہے وہ آیت مبارکہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے اس مہینے کو خاص نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بھی ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں جو کہ اپنے علم کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے اس رات کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی برکت، اور خاص طور پہ ان اعمال اور فضائل کے حوالے سے جو کیے جانے مقصود ہیں، جو کیے جانے چاہیے. یہ اپنی جگہ بہت برتری، بہت بزرگی والا مہینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزے رکھتے تھے، اور چونکہ مسلمانوں کا اگر نیکیوں کا سال ہم کنسیڈر کریں تو وہ رمضان سے شروع ہوتا ہے اور اگلے رمضان تک ہوتا ہے. اور رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ جو چند دن ہوتے ہیں جس میں ہم ہر طرح سے اس تیاری میں ہوتے ہیں کہ ہم نے اس آنے والے بابرکت اور مبارک مہینے سے زیادہ استفادہ کیسے کرنا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی اور ملائکہ کے حضور میں بھی اس ماہ مبارک کے حوالے سے کچھ خاص اہتمام، کچھ خاص معاملات جو ہیں وہ ضرور طے پاتے ہوں گے. اس حوالے سے ہم اپنے علم میں اضافہ کریں گے. اور جن مہمانوں سے آپ کی ملاقات آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہونے والی ہے، اس وقت میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سلمان احمد خان صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں، جہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا تعلق ہے اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن، اس سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ تشریف لانے کا.
اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں صاحبزادہ محمد امانت رسول صاحب، دینی اسکالر ہیں اور ادارہ فکر جدید کے سرپرست ہیں۔ ایک بہت خوبصورت مجلہ جو کہ ان کی زیر ادارت شائع ہوتا ہے ہر مہینے، اور میں خود اس کی بہت بڑی ایڈمائرر ہوں، جس کا نام ہے روح بلند، اور یقینی طور پہ جو لوگ اسے پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی علمی اور فکری اہمیت جو ہے وہ کس قدر ہے۔ بہت شکریہ صاحبزادہ امانت رسول صاحب، آپ تشریف لائے یہاں پہ۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید، اور ہمارے مہمان جو ہیں اس میں دو بہت معروف نعت خواں بھی ہمارے ساتھ ہیں، جن کا خوبصورت کلام یقینی طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت کے رشتے میں اور گہرا باندھتا ہے۔ میرے ساتھ شہزاد مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ اور میرے ساتھ ہیں زرمینہ ناصر علی، بہت معروف، بہت خوش الحان نعت خواں ماشاءاللہ سے۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، اور اسکالرز کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہے اس میں آغاز صاحبزادہ محمد امانت الرسول صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی میں۔ شعبان المعظم، شعبان میرا مہینہ ہے، کیا بزرگی، کیا فضیلت ہے اس مہینے کی، کیا اہمیت ہے جس کی 15ویں رات کو شب برات کہا گیا، اور جس میں یہ شب برات کی پھر فضیلت جو ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اگنور ہو رہا تھا، لوگ اس کی طرف سے غفلت کا شکار ہو رہے تھے، اس لیے کہ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے وہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ صحیح۔ اور رجب کے بعد پھر شعبان، شعبان کے بعد پھر رمضان، تو ممکن تھا کہ لوگ اس حوالے سے غفلت کا شکار ہوتے کہ ایک حرمت والے مہینے سے نکلتے اور پھر رمضان کے استقبال میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کہ آپ رمضان کے علاوہ، وہ تو فرض ہیں روزے، لیکن 11 مہینوں میں سے آپ شعبان المعظم میں زیادہ روزے رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 وجہیں بیان فرمائی تھی۔ ایک وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی تھی کہ لوگ اس سے غافل ہو گئے، غفلت کی وجہ حرمت والا مہینہ، اور پھر اس کے بعد یہ رمضان کا انتظار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم میں زیادہ روزے رکھ کر ہمیں اصل میں یہ تعلیم اور تلقین فرمائی کہ فقط راتوں کا جاگنا اور روزے رکھنا، اس کو تم خاص مہینوں اور خاص دنوں تک محدود نہ کر دو، خاص راتوں تک، بلکہ مسلمان کی جو زندگی ہے اس میں ایک معمول ہوتا ہے، یعنی رات کا کچھ وقت جاگنا یا عبادت کرنا یا تسبیح و تحلیل کرنا یا مطالعہ کرنا یا اللہ تعالیٰ سے لو لگانا۔ تو یہ ایک روایتی انداز ہمارے ہاں موجود ہے نا جی، کہ ہم صرف شب برات کو جاگیں گے یا شب معراج کو جاگیں گے یا شب قدر کو جاگیں گے، بس یہ چند راتیں ہم نے مقرر کر لی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غفلت کی بات فرمائی کہ میں نے شعبان المعظم میں روزے اس لیے رکھے ہیں تاکہ لوگوں کو اس طرف متوجہ کروں کہ رجب کے بعد شعبان کا مہینہ بھی ہے، اس میں بھی تم نے تھوڑا بہت جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو اس مہینے سے جو ہمیں میسج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پورا سال ہمیں سویا نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اپنا یہ ایک معمول بنانا چاہیے کہ ہم رات کے تھوڑے سے لمحے میں جاگیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ اور دوسری بات جو بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں انسان کا جو اعمال نامہ ہے، اعمال ہیں وہ بلندی کی طرف جاتی ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یعنی شعبان المعظم کی جہاں فضیلت کو بیان کیا، کچھ ہمیں بھی متنبع کر دیا، ہمیں بھی خبردار کر دیا، اور پھر شعبان المعظم کی فضیلت کو اس طرح بھی بیان کر دیا کہ بھئی اعمال نامے جو تمہارے تیار ہوتے ہیں نا، وہ شعبان المعظم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو جب کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے تو تم اگر زیادہ بہتر طریقے سے اس کو پیش کرو تو وہ تمہاری قبولیت میں اضافہ کر دیتی ہے، اس کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس طرح اور بہت سے مقامات ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی فضیلت کو اور اہمیت کو بیان کیا، اور خاص طور پہ جو شب برات ہے، جس کو ہم اردو میں شب برات کہتے ہیں، حقیقت میں یہ ہے کہ اگر اس کا ہم ترجمہ کریں تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں آزاد کیا جاتا ہے لوگوں کو، یعنی گناہ گاروں کو عذاب سے اور جو سزا ان کو ملنی اس سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ برات اصل میں یہ لفظ ہے، یعنی طلقاء کا لفظ حدیث میں آتا ہے، جس کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ لوگوں کو آزاد کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
وہ جو فارسی میں کہتے ہیں نا کہ رحمت حق بہا نمی جوید بہانہ می جوید، کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے، وہ قیمت نہیں تلاش کرتی کہ آپ کو اگر کچھ اللہ نے عطا کرنا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کچھ اللہ کو دیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو قرآن مجید حضور اللہ پاک کی جو صفت رحیمیت ہے، رحمانیت، اس کو بطور تعارف کے قرآن پیش کرتا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ کر دیکھیے کہ اللہ پاک قہار بھی ہے اور وہ ذو انتقام بھی بالکل ہے، اور لیکن وہ عزیز بھی ہے، لیکن جب وہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے بندوں سے تو وہ پھر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہ جو رات ہے حقیقت میں یہ بخشش اور مغفرت کی رات ہے، لیکن ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ فقط یہ نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں بالکل ہی آزاد اور بے فکر ہو جائیں کہ ہمیں ہر طریقے سے آزادی مل جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں ایسی کہ انسان کو ان گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے، یا کم از کم اتنا ہو کہ وہ اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، استغفار کر لے کہ وہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا آپ سے بھی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہم استفادہ کرنا چاہیں گے۔ صاحبزادہ صاحب نے بہت خوبصورت الفاظ میں بتایا، لیکن شب برات جس کو مختلف نام اس کے جو ہے، جس میں لیلۃ المبارکہ بھی ہے، لیلۃ البرات بھی ہے، لیلۃ السق بھی ہے، لیلۃ الرحمہ، یہ مختلف نام جو دیے گئے ہیں، آپ کے خیال میں وہ کیا اہمیت، وہ کیا فضیلت ہے جو کہ 15 شعبان کی اس رات کو حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل کو اگر دیکھا جائے تو مختلف چیزیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی اہمیت کیوں ہے۔ اس رات کے اگر آپ مختلف ناموں پہ غور کریں جو آپ نے بھی لیے ہیں تو ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس وجہ سے اس کے نام ہے۔ مثلا حدیث میں لیلۃ النصف من شعبان، ایک یہ نام بھی اس کا آیا ہے کہ شعبان جو درمیان کی جو تاریخ ہے اس کی رات ہے۔ تو یہ شب براءت جو ہے دونوں ہی فارسی کے الفاظ ہیں، شب بھی رات کو کہا جاتا ہے فارسی میں، براءت بری ہونے کو کہا جاتا ہے۔ اچھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فضیلت کے حوالے سے جنت البقیع میں جانا ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام اس رات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتی ہوئی گئیں تو جنت البقیع میں پایا، اور ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس رات میں ہر شخص کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں الا لمشاحن او مشرکن، یہ دو الفاظ۔ ہاں کو کینہ رکھنے والا اپنے دل میں دوسرے بھائی کے حوالے سے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی اور مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قاطع رحمن ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی۔ قاتل النفس جو دوسرے کو ناحق قتل کرنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ زانیت زیناکار خواتین کا خاص طور پہ نام لیا، ان کی جو عصمت عفت کے حوالے سے کہ ان کے بہت ہی زیادہ مناسب نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ایک برا فعل ہے، وہ مرد و عورت سب کے لیے برا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی بعض لوگوں کے نام آپ علیہ السلام نے مختلف احادیث میں لیے ہیں، تو تقریباً کم و بیش 10 صحابہ کرام ہیں کہ جن سے اس رات کی فضیلت اور اس رات کی جو عبادت ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اس رات میں آپ علیہ السلام تہجد کی نماز ادا فرما رہے تھے تو اتنا لمبا سجدہ کیا میں سمجھی کہ شاید فوت تو نہیں ہو گئے، انتقال تو نہیں ہو گیا آپ علیہ السلام کا، تو میں نے گھبراہٹ میں آپ کا انگوٹھا جب ہلایا تو اس میں حرکت ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ علیہ السلام حیات ہیں۔ تو اس سے انڈائریکٹلی یہ چیز معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو تہجد کی نماز ادا ہی فرماتے تھے، لیکن خصوصاً اس رات میں اتنا لمبا سجدہ فرمایا تو اس سے بھی اس رات کی جو اہمیت ہے وہ بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس میں اجل جو ہے وہ طے کی جاتی ہے، جس کی عمر ہے وہ فرشتوں کے حوالے نئے سرے سے اس سال میں فوت ہونے والوں کی فہرست حوالے کر دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی مختلف یہ بہت ساری روایت ہے، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے، لیکن ہمارے پاس چونکہ بہت خوبصورت ثنا خان، نعت خان موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کچھ ہم اس وقت اپنی مہمان سے اس کی درخواست کریں گے۔ زرمینہ ناصر علی۔ اللہ اللہ جل شان اللہ 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 جل شان اللہ اللہ اللہ
जल्ल शान अल्लाह 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 जल्ल शान अल्लाह। मालिक भी तू है, राज़िक भी तू है, ज़ाहिर भी तू है, बातिन भी तू है। मालिक भी तू है, राज़िक भी तू है, ज़ाहिर भी तू है, बातिन भी तू है। तेरा नाम लेने से होगा तजल्ला अल्लाह अल्लाह जल्ल शान अल्लाह 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 जल्ल शान अल्लाह 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 जल्ल शान अल्लाह। और तू रहीम तू करीम तू जब्बार तू कहार, तू रहीम तू करीम तू जब्बार तू कहार। हर एक जहां में है तेरा ही जलवा अल्लाह अल्लाह जल्ल शान अल्लाह 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 जल्ल शान अल्लाह 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 जल्ल शान अल्लाह। तू हसीब तू मुजीब तू सत्तार तू गफ्फार, तू हसीब तू मुजीब तू सत्तार तू गफ्फार। मेरे दिल में रहता है एक तू अकेला अल्लाह अल्लाह जल्ल शान अल्लाह 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 जल्ल शान अल्लाह 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 जल्ल शान अल्लाह। आज की खुसूसी शब बारात ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। अभी पिछले दिनों रजबुल मुरज्जब में इसी तरह से हमने शब महराज, शाबानुल मुअज़्ज़म में शब बारात, रमज़ान मुबारक में हम तलाश करेंगे लैलतुल क़द्र शब। सूरतुल मुल्क में भी अल्लाह ताला जो है इरशाद फरमाता है कि रात के एक हिस्से में अपने लिए उठ के इबादत करो। ये रात का निस्बत रूहानी हमारी तरक्की से, इर्तिका से, इबादत से, इंसान की ये जो एक दूसरी अल्लाह ताला के साथ जुड़ने का जो ताल्लुक है, ये क्या है और रात क्यों, इसकी क्या खुसूसियत है? कुरान में खुद अल्लाह पाक ने फरमाया कि रात लिबास है और अल्लाह ने रात को नींद के लिए बनाया, सोने के लिए, और दिन को अल्लाह ने बनाया माश के लिए, बिल्कुल तगोदाओ के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए अल्लाह ने बनाया। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अपनी सिफ़त ये है कि जो आयतुल कुर्सी में बयान हुई कि सीनतुम वला नौम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ना ऊँग आती है ना अल्लाह को नींद आती है। तो अब रात का जो वक्त अल्लाह ने बनाया वो इंसान के आराम का और नींद का बनाया, और अल्लाह तो जागता है। अब अल्लाह का तो प्यारा वही होगा ना कि जो अपने आराम को और अपनी नींद को छोड़कर उठेगा और अल्लाह की बारगाह में जाएगा और हाजिर होगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो रात का वक्त है ये तन्हाई का वक्त है, खामोशी का वक्त है, कि जब सारी मखलूक खुदा की
سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے، تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اٹھتے ہیں، وہ جاگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو یکسوئی اور جو اس حالت میں خود سپردگی کے لمحات جو انسان کو نصیب ہوتے ہیں وہ دن کے وقت نہیں نصیب ہوتے۔ عام طور پر آپ دیکھیے جو علماء ہیں اور جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ اسی ٹائم بیٹھ کر جتنا بھی کام تحقیق کا، ریسرچ کا اور علم کا کرنا ہو وہ بیٹھ کر کرتے ہیں۔ بالکل بہت سے علماء سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے زندگی میں جو بھی کام کیا ہے رات کے انہی لمحات میں ہم نے کیا ہے، دن کی روشنی میں ہم سے کچھ نہیں ہو سکا لکھنے پڑھنے کا کام اور تحقیق کا کام۔ تو یہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی وقت کی ہی بڑی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ یعنی وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمائے دنیا پہ تشریف لاتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے، بندوں کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ بھئی کوئی رزق مانگنے والا ہے وہ رزق مانگے، کوئی شفا مانگنے والا ہے وہ مجھ سے شفا مانگے، ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے کچھ مانگے کہ میں اسے آفات اور مصیبتوں میں جو گھرے ہوئے لوگ ہیں وہ مجھ سے نجات مانگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی رات کے ان لمحات میں خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ تو اب جو پکارنا ہے رب کا اور بندے کو بلانا اور بندے کا آنا اللہ کی بارگاہ میں، تو جب سخی خود پکار رہا ہو، خود بلا رہا ہو کہ تم آؤ میں تمہیں دیتا ہوں، تو پھر تو یقینی بات ہے کہ اس کی طرف سے عطا ہی عطا ہے۔ بالکل وہ جو حضرت بابا فرید نے فرمایا نا کہ اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ تو اصل جو یہ وقت ہے اس کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی عظمت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ دن تو اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن آپ اسلامی تاریخ میں دیکھیں، احادیث میں دیکھیں اور مستند احادیث میں دیکھیں تو زیادہ راتوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ شب برات کی آپ بات کر رہی ہیں، یا جس طرح شب معراج کی بات کی جاتی ہے، شب قدر کی بات کی جاتی ہے، اور اسی طرح لیلۃ الجائزہ کی بات کی جاتی ہے، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ رات جو ان سے ہم بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں، اصل میں یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ لینے کی رات ہے۔ اچھا، کہ ہم پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ہم بھوک برداشت کرتے ہیں، ہم ہر طرح کی تکلیف اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ لینے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیا تجویز کرتے ہیں، مطلب کیا ہونا چاہیے یہ لیلۃ الجائزہ جو آپ نے چاند رات کا آپ نے بتایا؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ان راتوں میں انسان اپنا وقت ضائع کرے، اگر عید کی بھی تیاری کرنی ہے تو وہ بہت پہلے تیاری ہو سکتی ہے، یعنی رمضان کے آغاز میں ہو سکتی ہے، رمضان سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، کپڑوں کا سلوانا یہ سب کچھ تیار ہو سکتا ہے۔ ہم کیوں خاص طور پر، ہمارے ہاں چونکہ ایک بھیڑ چال ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر کام کرتے ہیں۔ آپ اس رات کو بھی عید کی خوشی میں گزاریے کہ دوسرا دن عید کا ہے، آپ اپنے گھر میں رہیے، نماز جو ہے آپ پر فرض ہے آپ اس کو ادا کیجئے، اور اس کے علاوہ عید کی بھرپور آپ تیاری کیجئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح اپنے وقت کو اور اپنی رات کو ضائع نہ کیجئے کہ آپ سڑکوں پر پھرتے رہیں اور صبح کی نماز بھی پھر آپ نہ پڑھ سکیں اور عید کی نماز بھی آپ ادا نہ کر سکیں، جس کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے لیے مرے تھے وہ رہے وضو کرتے۔ تو ایسی صورت نہ ہو کہ جس مقصد کی خاطر اللہ نے ہمیں عید کا دن دیا، ہمیں لیلۃ الجائزہ دی، رمضان دیا، وہ سب کچھ ہم ضائع کر بیٹھیں۔ ایک اور بہت چھوٹی سی بات جو میرے ذہن میں آئی ہے، قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ رات میں انسان اپنے محبوب کے پاس ہوتا ہے، جس سے جہاں اس کی نسبت ہوتی ہے، پرندے شام کو اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں، ہر انسان اپنے گھر جانا چاہتا ہے، رات وہ اپنے بستر میں، اپنے گھر میں، اپنے گھر والوں کے نزدیک جن سے محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، ان کے پاس گزارنا چاہتا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کی اس سے الفت کا اور حب کا رشتہ ہے، وہ یقینی طور پر اپنی رات میں سے بھی ایک حصہ جو ہے وہ اس کے لیے نکالتے ہیں، یعنی اللہ کے قرب میں اور وصال میں وہ رات گزارنا چاہتے ہیں۔ شب بیداری کا وہ تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں بہت ساری روایات جو ہیں وہ ہم سے پہلے جو امتیں ہیں ان سے بھی احوال پتہ چلتا ہے، جیسے عاشورہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایک مکرم دن تھا، ہمیں جتنے ہمارے ہاں حرمت والے دن ہیں، مہینے ہیں، ان کی حرمت پہلے سے ہی اس طرح سے مقرر تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور پہ ایک روزوں کا مہینہ جو ہے وہ عطا کیا۔ اسی حوالے سے اگر شب برات کے حوالے سے کوئی ایسی تاریخی حوالے سے کچھ ملتا ہے یہود میں یا نصارہ میں، کچھ اس طرح کی کوئی روایات یا کوئی ان کے ہاں بھی اس طرح کا تذکرہ یا کوئی ایسی رات جو ہے اس کا کچھ ذکر ہو؟ حدیث جو اس حوالے سے آئی ہیں ان میں تو کوئی ایسا تذکرہ نہیں بظاہر۔ یہ ضرور ہے کہ جو عمومی دن ہے راتیں ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان جو دنیا ہے اس میں نزول فرماتے ہیں،
اور وہی پکار لگائی جاتی ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کو بخش دوں، کوئی رحم مانگنے والا ہے اس کو اوپر رحم کا معاملہ کروں. لیکن اس کی یہ خصوصیت ضرور آئی ہے کہ اس میں ابتدائی حصے سے ہی یعنی مغرب کے گویا کے بعد سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور وہی جو گویا کہ ایک قسم کی آفر کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مغفرت چاہتے ہو تو میں موجود ہوں، کوئی رحم چاہتے ہو موجود ہوں، رزق چاہتے ہو تو موجود ہوں، تو وہ آفر دینے کا سلسلہ مغرب کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی ایک ہے. بالکل صحیح. جی اچھا، ایک اور چھوٹی سی وضاحت جو کہ میں چاہوں گی. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ اور یہ تمام نام جو ہیں دراصل لیلۃ القدر کے ہی مختلف نام ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ابہام میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر ضروری طور پر جو ہے وہ عبادات کا سلسلہ اس کو بڑھانے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، اس میں میرے پاس بلکہ کل ہی ایک میسیج آیا 2 قسطوں میں واٹس ایپ پہ، اور اس میں یہی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس رات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وغیرہ. لیکن جب اس کا میں نے تجزیہ کیا تو دلائل بہت ہی کمزور تھے، غیر متعلقہ دلائل دیے گئے تھے وغیرہ. پھر میں نے ان کو جو اس کا رپلائی کیا اس میں کم و بیش میں نے تقریباً 25 سے 30 ایسے جو بڑے اسکالرز ہیں، بڑے جو ماضی قدیم میں بھی گزرے ہیں اور جو موجودہ دور کے بھی ہیں، ان کے حوالے سے ان کے نام میں نے ان کو ذکر کیے اور بتایا کہ یہ لوگ ہیں. مثال کے طور پہ ابن حجر ہیثمی بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اور ابن رجب حنبلی، امام شافعی رحمہ اللہ، اسی طریقے سے دیگر حضرات بہت سے. اور ان کو یہ بتایا کہ یہ امت کا اتنا بڑا حصہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 10 یا 10 سے زیادہ ان کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام. بالکل. تو جو صحابی ایک چیز کو روایت کر رہے ہیں تو یقیناً وہ اس کو پہلے تسلیم کر رہے ہیں، تبھی تو اس کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں. اگر ان کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو یقیناً اس کو آگے بھی منتقل نہ کیا جاتا اگر انہوں نے ایسی کوئی بات دیکھی یا سنی نہ ہوتی. ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں ایونٹس کو ریپلیس کیا جاتا ہے اس طرح کی جو عبادات کی راتیں ہیں یا دن ہیں. تو یہ جو ریپلیسمنٹ ہے نا، مثال کے طور پہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایونٹس کی کمی ہے، ہمارے ہاں ایونٹس زیادہ ہونے چاہیے کہ جہاں ہم اپنی خوشی منائیں وغیرہ، یہ تو اس کو ریپلیس نہ کریں ان راتوں سے. ان کا تقاضا کچھ اور ہے. جیسے ابھی بھی بات ہو رہی تھی کہ رات کے حوالے سے کہ کیوں اس کی اہمیت ہے، راتوں کو کیوں عبادت کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ رات کو آپ تہجد کی نماز ادا کریں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو مقام محمود کا وعدہ کیا ہے نا وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا. تو معلوم ہوا کہ اس کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے. اسی وجہ سے بہت سے اسکالرز کی یہ رائے ہے کہ آپ یعنی انسان کی کوئی بھی مراد ہو، نیت ہو، دعا ہو، تو وہ اس رات کے اس خصوصی پہر میں جو نماز تہجد کا وقت ہے اس وقت دعا کرنے سے وہ مشکل، وہ حاجت جو ہے وہ زیادہ اس کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ خصوصیت کے ساتھ اس موقع پہ متوجہ ہے. بالکل ایسے ہی جیسے جمعہ کے اوقات میں ایک خاص گھڑی رکھ دی گئی ہے کہ اس میں دعا کی قبولیت کا بہت امکان ہے. اسم اعظم کے ساتھ آپ دعا کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صحابی کو دیکھا کہ انہوں نے ایک مخصوص دعا پڑھی. آپ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگی ہے، اور اس کے ذریعے سے جو دعا مانگ لی جائے کبھی بھی رد نہیں ہوتی. وہ کیا دعا تھی؟ 2 مختلف مواقع پہ مختلف دعائیں ہیں. ایک دعا اس میں سے یہ تھی کہ اللہم انا نسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ان میں سے ایک دعا یہ تھی. ایک دوسری دعا بھی ہے اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم نسألک. تو معلوم ہوا کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے ان کا جو کمبینیشن ہے وہ اسم اعظم بننے کا باعث بن جاتا ہے. بالکل صحیح. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری، لیکن ایک بریک کے بعد. آج کی خصوصی شب برات ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. اچھا، اب جیسے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کیا خوبصورت انداز میں دعائیں تلاوت فرمائیں، ہم جیسے کم علم لوگ جن کو کہ مشکل سے عربی کے چند آیت مبارکہ یاد ہوتی ہیں، اعتدال کا راستہ سب سے بہتر راستہ ہوتا ہے. اس بات کا انکار کیا جائے کہ یہ راتیں ہیں نہیں، یہ بھی غلط ہے. اور جس انداز سے ہم نے طریقہ اختیار کر لیا، یہ طریقہ، اس میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. یعنی بنیادی طور پر یہ راتیں ہوں. ابھی ہم بات کر رہے تھے تنہائی کی، کہ
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں علیحدہ رونا، خلوت میں اللہ سے دعا کرنا، شب بیداری، التجا کرنا. اب ہم نے یہ جو راتیں ہیں ان کو ہم نے جگمگاتی راتیں بنا دی ہیں نا، کہ ہم سب لوگ مل کر بیٹھتے ہیں، سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اگر اس سے زیادہ جو اسلام کی توجہ ہے وہ فرد پر ہے، فرد پر فوکس اسلام کرتا ہے. فرد اگر علیحدہ ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے مانگے، سوال کرے، اصل تقاضا یہ ہے ایک انسان سے، ایک فرد سے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اجتماعات جو ان سے ان کا انتظام کرنا ہم نے شروع کر دیا. تو جس وجہ سے جو اس کے مقاصد ہیں وہ ہم اس سے محروم ہو گئے. یہ سب سے بنیادی بات ہے. دوسری بات جو آپ نے دعا کے حوالے سے کی ہے، دعا میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو مسنون ہے کہ عربی زبان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی تو آپ نے عربی میں دعا مانگی. اب ہم اگر اردو میں مانگتے ہیں یا اردو میں بھی ہم اپنی زبان سے کچھ ادا نہیں کرتے اور فقط ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں نا جی، وہ آنسو بھی رب تو جانتا ہے نا کہ ہم کس لیے رو رہے ہیں، تو وہ ہماری دعا کو اور التجا کو قبول کرتا ہے. تو اس لیے رب کی بارگاہ میں اپنی گزارش، اپنی درخواست پیش کرنے کے لیے کچھ لکھنے کی یا کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح، مطلب کتاب سامنے رکھ کے تو دعا پڑھنے میں زیادہ قبولیت نہیں ہے، بلکہ اس خشوع و خضوع کی قبولیت ہے، جس فیلنگ کے ساتھ، جس احساس کے ساتھ ہم بنیادی بات وہی ہے. بالکل. اچھا، آپ نے کیا خوبصورت بات کی، اور کیا خوبصورت بات ہے یہ کہ دن ہے اجتماع کے لیے، اسی لیے عید دن میں ہے، جمعۃ المبارک دن میں ہے، رات خلوت کا وقت ہے. سو رات کے ساتھ جب آتی ہے کوئی بھی چیز، اس کا مطلب ہے تنہائی کی عبادت، اکیلے پن کی عبادت، رب اور بندے اور معبود کا ڈائریکٹ رشتہ، انفرادی تعلق جو ہے اس کی مضبوطی. بہت خوبصورت بات، بہت شکریہ. ہم اپنی گفتگو کو ضرور آگے بڑھائیں گے، لیکن شہزاد مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، تو ایک خوبصورت سا کلام. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی محشر سے جب بڑھ کے بدن، یا الہی گرمیے محشر سے جب بڑھ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. دامن
محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لب پہ ربانا آمی کا ساتھ ہو قدسیوں کے لب پہ آمی ربانا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو آج ہم بات چیت کر رہے ہیں اس مبارک رات کے حوالے سے جس میں تمام اہم امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جس میں میری آپ کی زندگی، ہمیں حاصل ہونے والا رزق، اولاد، نکاح، اسی طرح سے بہت سارے اور ایسے اہم فیصلے جو انسانی زندگیوں کے ہوتے ہیں وہ لوح قلم پہ محفوظ کیے جاتے ہیں اور سپرد کیے جاتے ہیں۔ یہ اب ایک علماء کرام سے رجوع کرنے والی بات ہے کہ فیصلے کیے جاتے ہیں یا فیصلے صادر کیے جاتے ہیں، وہ احکامات جو ہیں وہ سپرد کیے جاتے ہیں جو متعلقہ فرشتے ہیں، روح الامین ہیں یا پھر اور ویسے فرشتے ہیں جو کہ ان امر پہ مامور ہیں۔ اس گفتگو پہ بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات جو میرے ذہن میں آ رہی تھی، اس حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شب ہے یا نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک کافر نے ایک دفعہ استفسار کیا کہ آپ جو اتنی رب کی عبادت کرتے ہیں اور اتنا جو اس کی لیے عبادت میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، کیا ہوگا اگر آپ یہ ڈسکور کریں گے کہ رب نہیں ہے؟ تو جواب بڑا خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا چلو میرا تو کچھ ہو جائے گا، تم کیا کرو گے اگر یہ تمہیں پتہ چلا کہ رب ہے جسے تم مان نہیں رہے ہو؟ سو ہم لوگ جو کہ یؤمنون بالغیب ہیں، ہم میں سے کسی نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، ہمارے علم کی حد بہت مختصر ہے، سو ضروری ہے کہ ہم جن چیزوں کے بارے میں جانیں اس کو اچھی طرح سے اس پہ عمل کے پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ عبادت میں جتنی زیادتی ہو جائے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن عبادت کے طریقہ کار کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، اور اسی حوالے سے اب ہم بات چیت کریں گے۔ میں نے اب جس طرف گفتگو لے جانا چاہ رہی ہوں، جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا صاحبزادہ صاحب، کہ ہمیں اس میں شک نہیں ہے کہ یہ رات عزت والی، حرمت والی ہے، اس میں اہم فیصلے امور کیے جاتے ہیں، اس میں عبادت کی جانی چاہیے، لیکن اس میں نہ کرنے والے کام جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ کون سی معاملات ہیں جو ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں جن کی اس رات سے کوئی نسبت ہے نہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا جو تعلق ہے وہ امید اور خوف کے درمیان کا ایک تعلق ہوتا ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہوتی ہے، اور جب انسان اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی جو پونجی ہے وہ اس کو کم نظر آتی ہے جو اس نے کی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان راتوں کے ذریعے سے ایک امید کی شمع مومنوں کے دل میں روشن کی ہے۔ اب اس رات میں کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، بنیادی بات یہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ ہم استغفار کریں، ہم توبہ کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہم کم از کم اس بات پر ضرور توجہ کریں کہ ہم اس رات کو جاگتے اور ہمیں وہ اعمال اس رات میں کرنے چاہیے کہ جو اعمال پسندیدہ ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت ہے، اگر ہم فرائض کے بڑے ہی پابند لوگ ہیں تو پھر ہمیں نوافل بھی پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے،
اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. یہ 3-4 چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے اگر ہم جاگتے ہیں. اور آخری بات وہ یہ ہے کہ ہمیں کم از کم صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. ہوتا اس طرح کہ جب یہ رات 3-4 گھنٹے کی 5 گھنٹے کی ہم گزار لیتے ہیں تو اس میں ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ ہم کچھ اور کر سکیں. تو پھر ہوتا اس طرح ہے کہ جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی نے رات کو شب بیداری کی تو صبح کی نماز میں وہ نظر نہیں آیا. تو آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا؟ کہا کہ جی وہ رات کو جاگتا رہا تو اس لیے وہ گھر جا کے سو گیا، صبح کی نماز اپنی پڑھ لی ہوگی، سو گیا. تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ بہتر یہ تھا کہ وہ رات کو سوتا اور صبح کی نماز آ کر مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتا. اس لیے کہ فرائض سب سے زیادہ اہم ہیں. اور انسان سے جو پوچھ گچھ ہونی ہے، سوال ہونا ہے، وہ فرائض اور احکامات کے متعلق ہونا ہے. بالکل صحیح. باقی جو کچھ ہے وہ ڈیکوریشن ہے، وہ خوبصورتی کے لیے، زیبائش کے لیے. اگر آپ وہ نہیں بھی کرتے لیکن یہ ہے کہ آپ فرائض اور واجبات کو، احکامات کو ادا کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں آپ کی چھوٹ ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. اگر آپ فرائض اور احکامات کو ادا نہیں کر رہے اور آپ صرف اور صرف شریعت میں اس شخص کو بیوقوف کہا گیا ہے کہ جو مستحبات اور نوافل تو بڑی باقاعدگی سے اور اہتمام سے ادا کرتا ہے لیکن فرائض سے اور احکامات سے وہ غافل رہتا ہے. بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جو ترجیحات ہیں، پریفرنسز جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہمیں طے کرنی چاہیے. بہت خوبصورت کہ بات. ہم نے پہلے کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری، لیکن ایک بریک کے بعد. آج کی خصوصی شب برات ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر بھی غور فرمائیں تو اس میں تمام مسلمانوں کی بخشش اللہ تعالیٰ کے فرمانے کا ذکر ہے سوائے جادوگر کے، بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کا نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والا. اس کے علاوہ بھی کچھ اور. اب یہ تمام وہ گناہ ہیں جن کا تعلق بندے کے بندے سے معاملات اور تعلقات پہ ہے. یعنی ہم عبادت جتنی مرضی کر لیں لیکن اگر ہمارے بندوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں تو ہم اپنی روزے کو، اپنی سجدے کو یہ نہیں تعبیل بنا سکتے کہ ہم نے اپنے جسٹیفیکیشن کہ ہم نے عبادت کر لی ہمارا معاملہ پورا ہو. جو عبادات ہیں نا، یہ فرائض ہیں، یہ اسلام کی جو عبادات ہیں، یہ ایک عقیدہ جو ہے یہ ڈوگما نہیں ہے. عقیدہ، عبادت، اس کا تعلق آپ کی معاشرت سے جا کر جوڑتا ہے، آپ کی زندگی سے جا کے جوڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک علیحدہ کام ہے جو آپ نے کر لیا اور آپ کو اس کا اجر مل گیا. اللہ تعالیٰ نے نماز کا جب ذکر فرمایا تو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بالکل وہ نماز اصل میں وہی نماز ہے جو تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. بالکل جب ایک طرف انسان نماز بھی پڑھتا رہے، دوسری طرف بے حیائی اور برے کام بھی کرتا رہے تو گویا کہ وہ نماز نہیں ادا کر رہا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ ان سب کو معاشرت سے جوڑا ہے، ہماری عملی زندگی سے جوڑا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اور وہ بھی نمازیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے ریاکار کی نماز کا تذکرہ ہے، نمازیں منہ پہ مارنے کا تذکرہ ہے کہ نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ رکھے. ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کون سے وہ اعمال ہیں جو کہ نہیں کرنے کے ہیں. بہت سارے لوگ پٹاخے چلا رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا مطلب ضروری ہے؟ اور پھر رات کا کون سا حصہ، خاص طور پہ کچھ لوگ ساری رات نہیں جاگ سکتے، کچھ لوگوں نے صبح اٹھ کے دفتر جانا ہوتا ہے. اب یہ ہالیڈے تو ہے نہیں اگلے دن صبح کہ آپ کو چھٹی ہو. اب وہ کیسے اپنا وقت جو ہے اس کی ڈویژن کریں کہ وہ صبح فرائض منصبی بھی ادا کر سکیں اور اپنی عبادت جو ہے اس کو بھی پورا کر سکیں؟ دو بنیادی نقطے ہیں، اگر وہ ذہن نشین کر لیے جائیں تو سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے ہمیں اس کو اتنی حد تک رکھنا چاہیے. اگر ہم اس سے بڑھاوا دینے کی کوشش کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جنت البقیع میں جانا ثابت ہے. ایک حدیث ہے، صرف ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے. تو ٹھیک ہے، کبھی چلے جائیں کبھی نہ جائیں، اور اگر کوئی نہیں جاتا، بالکل ہی نہیں جاتا، اس پہ تنقید نہ کی جائے. قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے میں جاننا چاہوں گی کہ جنت البقیع میں جانے کا مطلب کیا؟ یعنی ہم تمام مسلمان جو ہے وہ اپنے والدین یا احباب کی قبر میں تشریف لے کے جائیں، وہاں پہ جا کے مغفرت کی دعا کریں، یا کسی بھی قبرستان میں بالعموم طور پہ جانا چاہیے اور جا کر وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دیجیے کہ عورتوں کا تو قبرستان میں جانا منع ہے، تو کیا یہ خاص طور پہ یہ جو ہے یہ مردوں کے حصے میں آئے گا کہ اگر وہ جاتے ہیں تو ان کو زیادہ ثواب ملے گا اور خواتین کو نہیں ملے گا؟
جی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں دعا تو کہیں پر بھی رہتے ہوئے قبول ہو سکتی ہے. ہم جو فوت شدگان ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعا کہیں پر بھی بیٹھ کر مانگے آپ قبول ہو جائے گی. ہاں یہ تھوڑا سا ضرور ملک سے باہر مقیم ہیں، والدین ان کے یہاں مدفون ہیں، وہ نہیں جا سکتے تو وہ پھر تو وہ ضروری نہیں ہے ان کا جانا. تو یہ ضرور ہے کہ ترغیب دی گئی ہے اور مردوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ آپ جائیں تاکہ موت جو ہے وہ یاد آئے. خواتین کے دل ویسے بھی نرم ہوتے ہیں تو دیگر چیزوں سے بھی ان کو موت کا جو ہے وہ استحضار ہو جاتا ہے، وہ یاد آ جاتی ہے. آپ علیہ السلام جنت البقیع تشریف لے گئے تو اس سے کم از کم یہ چیز معلوم ہوتی ہے، حدیث میں اور کچھ ذکر نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ تعلق ضرور بنتا ہے قبرستان کا یا اس میں جانے کا اس رات سے. خاص طور پہ جب ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اس رات فیصلہ ہوتا ہے کہ کن مردوں کی فہرست میں بہت سارے لوگوں کا نام شامل ہو گیا، بہت سارے لوگوں کی زندگی کا جو ہے وہ اس میں فیصلہ ہوتا ہے. تو اس میں تھوڑی سی ہے لیکن ایسی نہیں کہ آپ لازمی جانا ہے، کوئی جانا چاہے چلا جائے، انڈیویجلی جائیں، کوئی گروپس بنا کے جانے کی بھی ضرورت نہیں. آپ علیہ السلام بھی انڈیویجلی گئے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلاش کرتی ہوئی پہنچ گئی تو یہ واقعہ ہمارے سامنے آ گیا. ہو سکتا ہے اس بات کا پتہ نہ چلتا. دوسری وہ جو بات آپ نے کی کہ بعض لوگوں نے آفس جانا ہوتا ہے وہ تو اس کا بھی ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اعمال ہیں ان کو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا کہ بھئی اتنے گھنٹے اس نے عبادت کی، اس نے اتنے گھنٹے کی تو اس کا زیادہ ویٹیج ہو گیا، دوسرے کا کم ہو گیا. تو اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کسی نے سبحان اللہ بھی پڑھ دیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دوسرے کی جو اس نے ساری رات عبادت کی ہے وہ اس سے زیادہ قابل قبول بن جائے. تو ایک یہ چیز ہے کہ اعمال. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے، بعض لوگ تھوڑا سا اس میں احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں فلاں شخص نے ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کی، میں نہیں کر سکا. ہر شخص کا ٹیسٹ ہے. ایک شخص ہے کہ وہ ساری رات ہو سکتا ہے بیٹھ کے تلاوت زیادہ کرے، ایک شخص ہو سکتا ہے کہ ساری رات ذکر کرے یا زیادہ حصہ ذکر کرے، دوسرا ساری رات نماز پڑھے. تو ٹیسٹ ہے، اپنے ٹیسٹ کے مطابق جس نے جو عبادت کر لی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جو قبولیت ہے وہ ضرور حاصل ہو جائے گی. اور تیسری اس حوالے سے آخری بات جو اہم نقطہ ہے کہ اس میں ہمیں اپنی جو قرآن کریم نے ہر جگہ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پہ جو دو ایکسٹریمز ہیں نا اس کے درمیان میں رکھنے کی کوشش کی ہے ہمیں مسلمانوں کو کہ یہ نہ ادھر جائیں نہ نیچے جائیں، درمیان میں رہیں. مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے تذکر آتے تو بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ مریم کے بیٹے ہیں، یہ ان کے ابن ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہے جو کرسچنز کا عقیدہ رہا. تو اس کے وہاں پہ ہر جگہ تردید، کیوں شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں. تو اسی طریقے سے اگر اس کے اندر ہم بدعات کو لے آئیں گے اس رات کے اندر یا دیگر جو مواقع ہیں عبادت کے، تو بدعات کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں بدعت آئے گی وہاں پہ سنت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے. بدعت کسے کہیں گے آپ؟ مطلب کیا کیا معاملات بدعت میں شامل ہوں؟ بدعت کے اندر اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ تذکرہ کر لیں کہ معمولات نبوی کیا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو دین ہمیں ملا ہے اس میں ہم اپنی طرف سے دین کا حصہ بنا کے پیش کر دیں تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے. تو ویسے کوئی حرج نہیں ہے، انسان کوئی اپنی سہولت کے لیے کوئی چیز، اب مثلا مدارس کا نظام ہے، سسٹم ہے، یہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا لیکن کوئی اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتا کہ یہ لازمی اسی طریقے سے تعلیم حاصل کرنی ہے تو بدعت کے اندر نہیں آئے گا. تو آپ علیہ السلام کے جہاں تک جس درجے تک ثابت ہے اس درجے تک رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی. کیا روزہ بھی اگلے دن 15 شعبان کا بہت سارے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، کیا یہ روزہ رکھنا بھی مطلب سنت سے ثابت ہے اور اس کی کیا ضرورت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے روزہ، ثابت ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلسل لگاتار روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ شعبان المعظم کا تقریباً پورا مہینہ آخر میں روزے چھوڑ دیتے تھے تاکہ چونکہ رمضان نے آنا ہے تو ایک فرق واضح ہو جائے کہ یہ شعبان ہے اور اب اس کے بعد رمضان کا آغاز ہونا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی 13، 14، 15 چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کا روزہ روایات میں مختلف ہیں، یعنی سوموار کا روزہ بھی ہے، جمعرات کا روزہ بھی ہے اور گاہے بگاہے بلکہ جب آپ گھر تشریف لاتے تھے پوچھتے تھے کہ بھئی کچھ کھانے کے لیے ہے تو ازواج مطہرات یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمشیرہ تھی، بہن تھی، حضرت ام ہانی غالباً، ان کے ہاں آپ جب تشریف لے جاتے تو پوچھتے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہے تو حضور فرماتے چلو آج پھر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. یعنی اس سے بھی ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم بھی جب گھر میں جائیں تو اگر کھانے کے لیے نہ ہو تو پھر ہمیں چڑچڑے پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو عام دنوں کی بات ہے، نہ شعبان المعظم کی بات ہے، نہ رمضان کی، نہ رجب کی، عام مہینوں کی اور دنوں کی بات ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ چلو آج کچھ نہیں ہے تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ روزہ رکھ لیتے تھے. بالکل صحیح. تو آپ سے مختلف ایام میں روزہ جو ہے وہ ثابت ہے، جمعے کا بھی ہے، جمعرات کا بھی ہے، پیر کا بھی ہے. بالکل صحیح. تو آپ اس طرح
بہت شکریہ. ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن شہزاد مدنی صاحب ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں. اور شہزاد مدنی صاحب، اس مہینے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کی. تو آپ موجود ہیں اور خاص طور پہ ہمارے ساتھ ہماری ثنا خان موجود ہیں، زرمینہ. تو آپ کی اجازت سے زرمینہ سے ہم پہلے درود و سلام کا جو ہے وہ کچھ تذکرہ اس وقت سن لیں. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، تم پر محمد مصطفیٰ تبسم کی خیرات ماحول کو دے، تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری دھنک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، دے تبسم کی خیرات. اے نبی دے مسیحا، تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے اب تر ہوا. اے نبی دے مسیحا، تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے اب تر ہوا. اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی. شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید، اس دعا کے ساتھ کہ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے، اور جو بھی امر ہمارے بارے میں ہو وہ ہمارے حق میں بہترین ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق میں کشادگی عطا فرمائے، عمر میں خیر اور برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ خاص طور پہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کے بہتر فیصلے جو ہیں وہ اس رات میں ہمارے نصیب میں لکھے جائیں، اور اس کے لیے ہمیں
ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق بھی حاصل ہو جو کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے، جو کہ اس رات کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش کرے گا سوائے چند لوگوں کی، اور جن چند لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے اس میں جادوگر، بغض و کینہ رکھنے والا، شرابی، والدین کا نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والے، چغل خور اور ناحق قتل کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، جن کا تذکرہ آپ نے فرمایا۔ لیکن جس کا زیادہ تواتر کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے وہ دو چیزیں ہیں، جس میں ایک شرک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا، اور دوسرا جو ہے حسد، بغض اور کینہ رکھنے والا۔ اور ہم اس بات کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے کہ ہمارے ہاں یہ برائیاں، یعنی ہماری تمام عبادتیں جو ہیں وہ ناقص ہیں، وہ رائگاں ہیں، تمام دعائیں جو ہیں وہ رد ہیں اگر ہمارے اندر یہ ایک خرابی پائی جاتی ہے۔ تو یہ حسد، بغض، کینہ کسے کہتے ہیں اور کیا؟ دیکھیے ان میں ایک اور چیز ہے جسے تکبر کہا گیا، وہ بھی احادیث میں موجود ہے۔ تکبر کا بھی آپ نے ذکر فرمایا۔ دیکھیے ان سب چیزوں سے جو پہلے چیز ہے وہ ہے رزق حلال۔ پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ شخص اگر حرام کماتا ہے تو ہمیں بزرگ کہتے تھے بھئی اس سے نہیں ملنا۔ ایک یہ بھی ماحول تھا، اگر آپ دیکھیں 60s میں 50s میں یعنی 70s تک یہ ماحول ہمارے ہاں رہا۔ شرافت کا ایک معیار ہوتا تھا کہ بھئی یہ اس کے جائز ذرائع ہیں کمانے کے یا اس کے ناجائز ذرائع ہیں۔ لیکن اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اب ممبر و محراب سے بھی یہ آواز نہیں بلند ہوتی، اور محافل اور مجالس جو منعقد کی جاتی ہیں مذہب کے نام پر ان میں بھی یہ آواز بلند نہیں ہوتی کہ بنیادی چیز جو ہے وہ رزق حلال ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر میں نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھایا اور اپنے بچوں کو کھلایا تو دعا منظور نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ یہ چیز بالکل اگنور کر دی گئی اور دوسری چیزوں پر زیادہ زور دے دیا گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ جب آپ ایک اصل چیز کو چھوڑتے ہیں نا جی، تو پھر اس کے بعد دوسری چیزوں میں آپ کو خود بخود اضافہ کرنا پڑ جاتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید اس طرح کوئی معاملہ سنور جائے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس یہ سند ہے کہ کوئی بھی شخص ہے اس کے ذرائع آمدن جو ہے وہ جائز یا حلال نہیں ہے، تو بھلے وہ جتنے مرضی حج کرائے یا جتنے مرضی عمرے کرائے، ہمیں اس کمپلیکس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے اس کے مقابلے کے عمرے نہیں کیے یا ہم نے اتنی زیادہ لوگوں کی صدقات نہیں کیے یا خیرات نہیں کیے یا ہماری زکوٰۃ اتنی بڑی نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حرام کا جو ہے وہ مال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ نیت پسند ہے جس کے ساتھ کوئی ایک معمولی سی چیز بھی اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دیتا ہے۔ اچھا، میں ایک گزارش تو یہ کروں گا کہ ہمیں ویسے بھی ججمنٹل نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی دوسرے کا معاملہ اس کا خدا کے ساتھ ہے، لیکن یہ کہ آپ جس حد تک ایوائڈ کر سکتے ہیں، راز کر سکتے ہیں، وہ آپ اختیار کرتے ہیں کہ آپ رزق حرام نہ کمائیں، آپ رزق حلال آپ کمائیں۔ اور جو شخص ایسا ہے تو اگر اس کو ہم نشانے پہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے تبلیغ کے دروازے پھر بند ہو جاتے ہیں اس کو سمجھانے کے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر اس سے آپ کا تعلق ہے، دوستی ہے، تو آپ اس کو کوئی نصیحت کر سکتے ہیں، کچھ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو وہ دروازے ہمیں اوپن رکھنے چاہیے دوسرے کو سمجھانے کے، نہ یہ کہ ہم اس کو اس حد تک ہٹ دھرمی پر لے آئیں یا ضد پر لے آئیں کہ وہ ہماری صحیح بات بھی سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ ہمارے ہاں معاشرے میں موجود ہے۔ تو لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جو ہماری سوسائٹی کی نارمز ہیں نا وہ بالکل بدل گئی ہیں، اب ان چیزوں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اب معیار بن گیا دولت، آپ کے پاس وسائل کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں، آپ کی شان و شوکت کتنی ہے، آپ کس اسٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا سٹیٹس کیا ہے، اب ان چیزوں پر فوکس، نمود و نمائش پر فوکس کر دیا گیا۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ رزق حلال کماتے یا نہیں، یہ اصل معیار ہے جسے قرآن نے بیان کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب تقویٰ کا مطلب تو ہم پرہیزگاری وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ یعنی گاڈ کانشیس جیسے انسان ہوتا ہے نا کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ جب انسان یہ محسوس کرے نا میرے ساتھ کوئی ہے تو پھر انسان گناہ سے باز آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہے، اگر یہ کانشیس، یہ شعور اگر انسان کا ڈیولپ ہو جائے تو پھر خود انسان متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ تو رزق حلال بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے جو خدا کو محسوس کرتا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ تو پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس کو کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص بڑے سفر سے آتا ہے اور بڑی محنت کرتا ہے، آتا ہے، دعا کرتا ہے،
مانگتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. فرمایا اس لیے کہ اس کا لباس جو ان سے ہے وہ بھی رزق حرام کا ہوتا ہے اور اس کے جو رزق ہے کھانا پینا وہ بھی رزق حرام کا, یہاں تک کہ اس کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ بھی رزق حرام کا ہے, تو اس کی دعا اس لیے رد کر دی جاتی. تو اس پر توجہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور دیکھیں حالت سفر کا ہے کہ وہ سفر کر کے آتا ہے, بال گرد و غبار سے ہٹے ہیں, وہ سیدھا حال ہے اور وہ پکارتا ہے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب, لیکن اس کی پکار سنی جائے تو کیسے. اور دیکھیے میں نے بھی جس طرف تذکرہ کیا کہ ہم لوگ بہت سارے جو اپنے معاملات ہیں اس میں سمجھتے ہیں کہ عبادات نعم البدل ہے ہمارے واجبات کا, سو وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کون سے ایسے, ڈاکٹر صاحب آپ خاموش بیٹھے ہیں, کچھ آپ بھی شریک گفتگو ہوں کہ اور کون سے ایسے معاملات ہیں. شرابی ہمارے یہاں اب یہ بہت ایکسیپٹڈ سا ایک رویہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کسی کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے نا, اگر میں اس طرح کا ایک شغل ہے, ایک میری ضرورت ہے, ایک مجبوری ہے, یا معاشرے کی میرے ارد گرد ایک جو لائف سٹائل ہے اس کی کوئی ایک کرائیٹیریا ہے, تو میں نے کسی کو تو ہارم نہیں کیا. حدیث مبارکہ میں جو الفاظ آئے ہیں وہ ہیں مدمن خمرن, کہ عادی شراب نوش, اس کی مغفرت نہیں ہوگی. تو اس سے ایک جو یہاں سے کلو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان سے نادانستگی میں کوئی گناہ ہو گیا یا جان بوجھ کر بھی اس نے کر دیا تھا, پھر توبہ کی توفیق ہو گئی, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے. ایک چیز تو یہ شراب نوشی کے حوالے سے. مجموعی طور پہ اگر آپ غور کریں, یہ جتنے بھی گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی, تو مجموعی طور پہ دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ سارے گناہ وہ ہیں کہ جن سے معاشرہ جو ہے نا اس میں ڈسٹرکشن اور تباہی آتی ہے. اب دیکھ لیں شراب نوشی, قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپس کے دشمنی پیدا ہوتی ہے اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے, یہ دو چیزیں ہیں. کینہ دیکھ لیں, لیگ پولنگ اگر ہوتی ہے اداروں کے اندر, بیسک وہی ہے کہ پیچھے بغض ہے, کینہ ہے کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ ترقی کیوں کر رہا ہے, میں اس کی ٹانگ کھینچوں. معاشرے کے اندر تباہی. اسی طریقے سے قتل ہے, قتل ہوگا معاشرے کے اندر تباہی. تو گویا کہ بنیادی طور پہ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ ہر وہ کام جس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہو, اس کام سے خصوصاً اس مبارک رات میں توبہ کرنے کی انتہائی ضرورت ہے, ورنہ موت کا کوئی پتہ نہیں. بڑی ایک اور حدیث ہے اور بہت ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ ظلم کرتا ہے, ایک شخص ہے تجارت کرتا ہے, ایک شخص ہے وہ نکاح کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا نام اس رات میں جو مرنے والے ہیں ان کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے, اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں. تو جائز کاموں کے اندر بھی انسان ملوث ہے, بے توجہی ہو گئی, ناجائز کاموں میں خاص طور پر ملوث ہے, پتہ نہیں کہ میرا نام لکھ دیا گیا اور ساری جو میرے کرتوت ہیں یہیں کے یہیں پڑے رہ جائیں گے. تو اس حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اور کیا دعائیں کرنے سے انسان کی, مطلب یہ جس کا نام اس فہرست میں آ گیا وہ تو ظاہر ہے اٹل ہے, لیکن انسان اپنے اعمال تو بدل سکتا ہے اس دعاؤں کے ذریعے سے, اپنے درست اعمال کے ذریعے سے. دیکھیے دو باتیں ہیں جو احادیث میں بیان کیا گیا, جیسے انسان کا رزق ہے, اس کی موت ہے, یہ سب کچھ یہ اللہ کے علم سے اس کا تعلق ہے. بے شک. دیکھیے خالق کی ڈومین اور ہے اور مخلوق کی ڈومین اور ہے, بالکل دونوں کا فرق ہے. اس لیے مخلوق اس وقت پریشان ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو جب سوچنا شروع کرتی ہے جو اس کی ڈومین میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. واضح بات ہے کہ وہ اس کی عقل سے ماورا باتیں, وہ ان پر غور و فکر بھی کرے تو وہ مزید الجھتا چلا جائے گا, وہ سلجھے گا نہیں مسئلہ اس کا. ٹھیک ہے. ان میں سے تقدیر کا مسئلہ بھی ہے اور یہ سارے مسائل جو ان سے اسی سے تعلق ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ خدا کی ریاست اور خدا کے اختیار سے اس کا تعلق ہے. ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم محنت کریں, کوشش کریں اور آخری درجے تک ہم محنت کریں اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر کریں. ہم اس بات کے پابند ہیں. بالکل صحیح. ہم اللہ نے کتنا ہمیں رزق دیا جی, ہماری زندگی کتنی ہے, ہماری کتنی اولاد ہوگی, ہماری کہاں شادی ہوگی, یہ جو مسائل ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اختیار میں نہیں دیے. ٹھیک ہے. اگر آپ سورۃ لقمان اگر آپ پڑھ کر دیکھیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. انسان کل کیا کمائے گا انسان نہیں جانتا, کہاں اس نے مرنا ہے وہ نہیں جانتا. انسان پیدا پاکستان میں ہوتا ہے, مرتا جا کر یورپ میں یا عرب میں جا کر اس کی وفات ہوتی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بالکل. تو اس لیے ان مسائل میں ہمیں اپنے آپ کو الجھانا نہیں چاہیے. بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہمارے لیے لکھ دیا, اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نے محنت اور کوشش کرنی, ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے. اگر موت آنی ہے تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ موت اس حالت میں آئے کہ ہم اللہ کے فرما برداری میں دنیا سے رخصت ہو جائیں. بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, اللہ کی مخلوق ہم سے راضی ہو, اور اللہ کے احکامات کے مطابق اور مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے اگر ہم دنیا سے جائیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی. بالکل. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری, لیکن ایک بریک کے بعد.
برات کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید، اس دعا کے ساتھ کہ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے۔ گناہ پہ اصرار جو ہے اور مسلسل کیے جانا جو ہے، اصل گناہ یہ ہے کہ جب انسان رجوع نہیں کرتا اللہ پاک کی طرف، جب پلٹتا نہیں ہے، جب وہ توبہ استغفار نہیں کرتا، جب وہ قائم رہتا ہے اپنی روش پہ، تو یہ روش غلط ہے۔ اگر کوئی غلطی سے جانتے بوجھتے ہوئے یا سہون کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہر گناہ جو ہے وہ قابل معافی ہے اللہ پاک کے حضور میں، اگر انسان خوش و خضوع کے ساتھ۔ سورۃ النساء میں موجود ہے، ایک اللہ پاک نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ جب اس نے موت کو دیکھ لیا اور مرتے ہوئے کہتا ہے جی اب میں معافی مانگتا ہوں، تو ساری زندگی تو گزار دی، اب جب پردے اٹھے اب معافی مانگتا ہے تو وہ نہیں۔ ہمارے یہاں تو بڑی روش ہے، بستر مرگ پہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو اب بلا کے سب سے کہتے ہیں آپ بھی معاف کر دیجئے، آپ سے جو حق تلفی ہوئی آپ بھی معاف کر دیجئے۔ یہ اس کا تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ اس طرح سے جب انسان لوگوں سے بھی، بعض اوقات انسان کو خود علم ہوتا ہے کہ اس نے کوتاہی کی ہے یا اس سے حقوق العباد کی ادائیگی میں کمی ہوئی ہے، والدین کا نافرمان ہے، اور اگر اسے زندگی میں یہ موقع مل گیا ہے تو کیا اس طرح سے توبہ کر لینی چاہیے؟ آخری حد تک کوشش تو یہی ہے، ہونی چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے بھی معافی مانگے، اگر کسی کا دل دکھایا اس سے بھی معافی مانگے۔ باقی وہ بندے کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ویسا سلوک کرتا ہے جیسے بندہ اس کے بارے میں گمان کرتا ہے، تو اللہ کے بارے میں گمان یہی رکھنا چاہیے ہر مومن کو کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اگر جب وہ مرنے سے پہلے لوگوں کے پاس جاتا ہے یا لوگوں کو بلا کر ان سے معافی مانگتا ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، تو وہ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے شک اس حوالے سے ہمیں وہ حدیث مبارکہ بھی تو پتہ چلتی ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ ان کی جانکنی کی جو نزا کے عالم میں وہ سخت تکلیف اور اذیت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو کہا کہ ان کو معاف فرما دیجئے، تو والدہ نے جب کہا کہ وہ نہیں بخشیں گی تو آپ نے کہا کہ پھر آگ جلائیں اور ان کو آپ جلا دیں اس میں، تو والدہ کی جو اس وقت شفقت تھی وہ غالب آئی، تو انہوں نے کہا میں نے معاف فرمایا۔ سو اس کا مطلب ہے پھر ان کی روح نکل گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو وقت ملتا ہے، جو بھی وقت ملتا ہے، جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے، جہاں پر بھی ہوئی ہے، جس کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گناہ، اپنے معاملات جو ان کو درست کریں۔ اس بات کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے جیسے فرعون ڈوبتے ہوئے بالکل اس نے کہا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ حالت اور وہ کیفیت ہے کہ اس کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کس کی توبہ کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ بالکل۔ اور جو آپ نے قرآن پاک کی طرف اشارہ کیا وہ ہے حلق سے نرخرے سے جب آواز نکلنے لگے، وہ آخری لمحہ ہے جب انسان کے تمام چیزیں حواس جو ہیں اس کا زندگی سے ایکچولی رشتہ جو ہے منقطع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے تک توبہ کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ٹائم ہے، اور اگر سوچا جائے تو بہت کم ٹائم ہے کسی بھی انسان کے پاس۔ سو ہم اپنے شہزاد مدنی صاحب گفتگو آپ ہماری سن رہے ہیں، اب ہم چاہیں گے ہم آپ سے ایک خوبصورت سا کلام آج کی اس مبارک رات کے حوالے سے۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، اب کوئی نظارہ دل میں کیسے گر کر پائے گا، اب کوئی نظارہ دل میں کیسے
گھر کر پائے گا، بس ہمارے دل کو بھاتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، پھوٹنے لگتی ہے پھر امید کی کرنیں نہیں، پھوٹنے لگتی ہے پھر امید کی کرنیں نہیں، خواب آنکھوں میں جگاتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں، پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں، ارے کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، زندگی بھر کی تھکنوں دور کر دیتی ہے یہ، زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے یہ، پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں۔ شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں ہماری زندگیوں کے بہترین فیصلے صادر فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک لوگوں میں شمار ہوں، اور اگر دنیا سے جانا ہمارا ٹھہر گیا ہے تو نیک بندوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہی ہمارا حشر جو ہے وہ ہو، اللہ کرے۔ ہم آج کی اپنی گفتگو جو ہے اپنے اسکالرز کے ساتھ کر رہے ہیں، اور شہزاد مدنی صاحب نے ایک سوال کیا ہے، ہماری پرانی جو ہم بات چیت کر رہے تھے وہ کچھ اس کا حصہ میرے ذہن میں بھی تھا، وہ یہ کہ اللہ پاک رحیم و کریم ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، اس کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ وہ، ہم نے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حدیث سے پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک عورت ہے وہ تمام دن روزہ رکھتی ہے، عبادت کرتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھی نہیں ہے، آپ نے فرمایا
جہنم میں جائے گی. ایک عورت جس کا ہمیں پتہ چلا کہ وہ زانیہ ہے, اچھے اعمال نہیں ہے, فاحشہ ہے, لیکن ایک کتے کو پانی پلانے پہ اس کی جنت کی بشارت جو ہے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے. سو یہ اللہ پاک کی شان رحیمی اور کریمی تو تمام بیونڈ باؤنڈریز اینڈ لمیٹیشنز ہیں. لیکن اب یہ جو کرائیٹیریاز بتا دیے ہیں, کیا یہ طے ہیں کہ جس شخص نے یہ گناہ کر لیا, والدین رخصت ہو گیا اور نافرمانی اسے سرزد ہو گئی, زندگی میں اسے موقع نہیں مل سکا کہ ان سے معافی مانگے, اب وہ کیسے اپنی توبہ جو ہے اس کی قبول ہوگی, اور کیا رب اس کو بخشے گا نہیں بخشے گا, وہ شخص کہاں جائے؟ ایک تو ہے کہ سزا اللہ کی طرف سے برے اعمال پر, اور ایک چیز ہے کہ اچھے اعمال پر جزا انعام. آپ دیکھیے کہ جو انعام ہوتا ہے نا جی وہ یقینی ہوتا ہے, اور جو سزا ہوتی ہے وہ اختیار ہوتا ہے. یعنی سزا دینے والے کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس میں کم کر دے زیادہ کر دے, وہ اس کی مرضی پر ہوتا ہے. لیکن جو انعام ہوتا ہے نا وہ یقینی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ اپنے بچے سے بھی کہتے ہیں نا کہ آپ اچھے کام کریں گے تو میں آپ کو دوں گا, انعام دوں گا, تو اس انعام میں آپ کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے, آپ نہیں کرتے. بچہ بھی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے وہ مجھے کہا تھا. لیکن اگر آپ کسی غلطی پر سزا کی بات کرتے ہیں نا, میں آپ کو یہ سزا دوں گا, تو وہ آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ اس کی کمی بیشی کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں بھی اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی پیرائے میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. بے شک. لیکن جو انعام ہے وہ یقینی ہے, جو اچھے کام آپ کریں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اور ثواب اور آپ کو جنت عطا کرے گا. اور لیکن دوسرا جو معاملہ ہے اس کو اللہ نے یہ بیان کیا کہ وہ اللہ کے اختیار میں ہے. بے شک. وہ جیسے بڑا خوبصورت شعر ہے پنجابی کا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچھی شانہ والے, فضل کریں تے بخشے جان میں جائیں منہ کالے. تو اصل معاملہ یہی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل اور اس کی رحمت جو ہے وہ اس کا سوال کرنا چاہیے. آپ دیکھیے, لیکن بعض اوقات ہم یہ امید کی کیفیت زیادہ رکھتے ہیں, اور وہ جو خوف ہے اس سے تھوڑا سا ہم ڈسکنیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ قیامت میں حشر میں وہ منصف بھی ہے, اور وہ بہت بڑا منصف ہے. اس کا انصاف جو ہے وہ خدا نہ کرے کہ اس طرح سے ہو کہ ایک شخص کی نیکیاں لے کے دوسرے شخص کے گناہ جو ہیں اس کے حوالے کر دیے جائیں, اور وہ اس طرح سے بیلنس کرے. ہمیں یہ بھی تو اسی شان رحیمی سے اس کی یہ بھی تو شان ہے کہ وہ انصاف اس طرح بھی فرمائے گا. سو یہ تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, یہ اس کا اختیار ہے نا کہ وہ ہمیں بتاتا ہے, ہمیں ڈراتا ہے, ہمیں سمجھاتا ہے. تو یہ تو کیا کہتے ہیں کہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے نا معاملہ, کہ کیا صورتحال ہوگی. ایک معاملہ فرعون کا ہے, نمرود کا ہے, حامان کا ہے, شداد کا ہے, ابو جہل کا ہے, ابو لہب کا معاملہ ہے, جو انبیاء علیہ السلام رسول کی موجودگی میں جو نافرمانی کرتے ہیں جب اللہ کی وحی اتر رہی ہے. اور ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو بعد میں آنے والی امتوں کا اور اقوام کا معاملہ ہے, تو وہ ان کا معاملہ ان جیسا تو نہیں ہو سکتا, وہ مختلف معاملہ ہے. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہ کیا معاملہ فرماتا ہے. اب آپ دیکھیے نا, میں آخری بات عرض کر دوں کہ اب اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم دو اپنے جو اسماء الحسنہ ہیں ان کو بیان کیا ہے. اب رحمان اور رحیم کا فرق اگر ہم سمجھ جائیں نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ رب کی رحمت کیا ہے. مختصراً میں عرض کروں گا کہ رحیم جو ہے نا اس میں تسلسل ہے, رحمت میں تسلسل یعنی رکاوٹ کوئی نہیں آتی, اور رحمانیت میں شدت ہے, انٹینسٹی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یا مہربانی کرتے ہیں نا, کبھی ہماری اس رحمت میں اور مہربانی میں رکاوٹ بھی آ جاتی ہے, ڈسکنیکٹ بھی ہو جاتی ہے ہماری رحمت, اور کبھی وہ چلتی رہتی ہے, کبھی اس میں شدت بھی آ جاتی ہے, کبھی کمی اور زیادتی بھی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا رحیم ہے کہ اس کی رحمت ایک تو تسلسل سے ہے اور دوسرے اس میں شدت ہے, اور اس شدت میں کوئی کمی نہیں آتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنا تعارف اس انداز سے کرواتے ہیں نا, کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ جن بندوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم جو گمان اللہ کے بارے میں رکھیں گے اللہ پاک ہم سے وہی سلوک فرمائے گا. بالکل صحیح. آپ اس میں کچھ ڈاکٹر صاحب کچھ اضافہ کرنا چاہیں, کچھ اور ہمیں بتانا چاہیے؟ قرآن کریم کے حوالے سے بات ہوئی تو اس میں اگر ہم احادیث کو ملا لیں, 3 احادیث ہیں, ان کو ہم جمع کر لیتے ہیں, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو پہلی 2 قسمیں آپ علیہ السلام نے بیان کی, اللہ تعالیٰ ان میں ہی ہمیں رکھیں, تیسری قسم میں شامل نہ کریں. پہلی قسم آپ نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں سے. اب یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ بہت ریئرلی اس کو کوئی گناہ کا موقع ملتا ہے, ورنہ وہ بالکل تائب ہو گیا ہر لحاظ سے. تو ایک تو یہ کیٹیگری ہے سب سے اعلیٰ. دوسری فرمایا کہ ما اسر من استغفر,
کہ جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے وہ گناہ پہ اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا. یہ وہ شخص ہے کہ جو بیچارہ سچی توبہ کرتا ہے پھر دوبارہ سے گناہ ہو جاتا ہے, پھر سچی توبہ کر لیتا ہے, پھر گناہ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ سچی توبہ کر رہا ہے, احساس موجود ہے, نادم ہے, شرمسار ہے. جی, اور حتی الامکان جو حق ہے, خاص طور پہ حقوق العباد, جو حقوق ادا ہو سکتے ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے وہ حالت نزا کی آپ نے بات کی, اب اس میں بعض لوگ مرنے لگے ہیں تو اب بیوی کو بلا لیا سرانے اور کہہ دیا کہ جناب اچھا وہ حق میں نے تمہارا نہیں دیا تھا تو وہ معاف کر دو. وہ بیوی بیچاری نے معافی کرنا ہے, وہ کیا کرے گی اس موقع پہ؟ تو یہ زیادتی ہے. ایسے معاف کرنے سے حق مہر معاف ہو جاتا ہے؟ یہ شریعت کا ضابطہ ہے کہ آپ اگر کسی کو مجبور کر دیں گے نا تو وہ مجبوری کے جو احکامات ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. تو یہ مجبوری والی کیفیات ہیں, ان سے بچنا چاہیے, تو احتیاط والا پہلو. اور تیسری قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشاد فرمائی کہ ایسا شخص جو گناہوں پہ اصرار کرتا ہے, توبہ بھی کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ جاری رکھے. آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنے والا. بالکل, یہ وہ شخص ہے تیسری کیٹیگری. وہ فرمائی کہ جو سچی توبہ ہی نہیں کرتا, بس اس کی زبان سے تو استغفار کا لفظ نکلتا ہے لیکن سچے دل سے توبہ نہیں کرتا. تو یہ پہلی دو میں سے اللہ تعالیٰ کر دیں. باقی اگر حقوق العباد ادا ہو سکتے ہیں اور اس شخص کے پاس مثلا کسی کا پیسہ دینا ہے, وہ ادا بھی کر سکتا ہے. اب یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, میں اس کو نہ بھی دوں تو مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو جو قانون کی بات ہے, جو لیگلی ہے, تو وہ قانون یہ ہے کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ یہ حقوق ادا نہ کر دیں. اور احتیاط کا پہلو بھی یہی ہے کہ انسان, آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے اس سے اپنے آپ کو دور ہی رکھو, یعنی جو ممنوع چیزیں ہیں ان سے دور رکھیں گے تو اس کے اندر داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا. بالکل صحیح. اور وہ گناہ جو توبہ کی امید پہ کیے جانے والے گناہ, زیادہ بڑے گناہ جو ہیں وہ مانے گئے, کہ جو بندہ اس لیے کر لیتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی کر لے گا, تو یہ گناہ جو ہے چھوٹے موٹے گناہ کر ہی بہرحال توبہ ہے انسان کے لیے, اور انسان الخطا المرکب من الخطا والنسیان, انسان بنا ہوا ہے خطا اور نسیان کا, اور توبہ کے دروازے اسی کے لیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو رحمت اپنی عطا فرماتا ہے. بالکل بالکل, اور یہی اس رات کا مطلب بھی ہے. تو زیادہ اسی طرف ہی ہمیں جانا چاہیے. بالکل. کچھ خوبصورت کلام زرمینہ آپ سے. میرے مولا کرم ہو کرم, تم سے فریاد کرتے ہیں ہم, تم سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہیں دو جہاں, سب پہ تو ہی تو ہے مہربان, ہم تیرے در سے جائیں کہاں, تو ہی سنتا ہے سب کی صدا, تو ہی سنتا ہے سب کی صدا, تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. ڈوبتوں کو کنارہ ملے, بے کسوں کو سہارا ملے, سر سے طوفان پر میں ٹلے, جو تیرا ایک اشارہ ملے, تو جو کر دے مہربانیاں, تو جو کر دے
میرے مولا کرم ہو کرم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا